أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشریعت والأحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن. سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم اجمعین من الآن إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين رب العالمين. اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. صلوات حضرات، اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کروں، ایک بات کی بار بار مجھے تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ اعلان کر دیں. بڑا سخت مرحلہ ہے بہرحال، اور وہ اعلان ان ماں بہنوں سے ہے، خواتین کے لیے ہے کہ بہرحال آپ مجلس میں ضرور تشریف لائیں، لیکن کم سے کم اس بات کا لحاظ رکھیں کہ بالکل مردوں کے درمیان نہ بیٹھیں، تھوڑا سا راستہ چھوڑ کے بیٹھیں. اور دیکھیے، ہم اس ملت اور اس فرقے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں کہ جہاں خانہ کعبہ میں حاجیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے سپاہیوں کی ضرورت پڑے. محبت اہل بیت اگر ہمارے دل میں ہو تو وہ خود ہی ہم کو منظم کر دیتی ہے. اور یہ وہ بیویاں ہیں، وہ خواتین ہیں، وہ مستورات ہیں جو اپنے بچوں کو عزادار بناتی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ احتیاط سے بیٹھیں، ورنہ مجالس ممکن نہ ہو سکیں گی اگر یہی حال رہا تو. اس لیے کہ آپ اس بیوی کی ماننے والی ہیں جو دربار میں اپنا حق بھی ماننے آئی تو حجاب میں آئی. آپ اس بیوی کی ماننے والی نہیں ہیں جو مردوں کے درمیان جنگ جمل میں علی سے لڑنے کے لیے
صلوات محمد محمد وآل محمد۔ لہذا آپ اپنی شہزادی کی تعصیب کریں، سمجھ رہے ہیں آپ، کسی صحابی زادی کی تعصیب نہ کریں۔ صلوات محمد محمد وآل محمد۔ یہ بات کا خیال رکھیں، بہرحال اسے بیچ میں آگے خواتین بیٹھ جاتی ہیں تو خود ہی اس بات کا خیال رکھیں، بجائے اس کے کہ کوئی رسی باندھی جائے یا کوئی اور بیریکیڈنگ کی جائے یا کچھ والنٹیئرز کھڑے کیے جائیں کہ آپ ادھر جائیے اور ادھر جائیے۔ آپ خود سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، پورے گھر کا انتظام آپ کے حوالے رہتا ہے، لہذا اس مجلس کا انتظام بھی آپ ہی کے حوالے ہے، اور آپ خود اس نظم کو برقرار رکھیں کہ کسی کو دیکھنے میں ایسا نہ لگے کہ بات مایوب نظر آ رہی ہے۔ ایک صلوات محمد محمد وآل محمد۔ انشاءاللہ کل سے خیال رکھیں گے، اور جو مرد بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ کل گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے گھر کی خواتین کو یہ میری بات یاد دلا دیں۔ صلوات محمد محمد وآل محمد۔ تو عزیزوں، اس سال عنوان ہے شیعیت اور حکومت۔ سورہ ہجر کی 42ویں آیہ مبارکہ کا پہلا جز سرنامہ سخن ہے، جس میں خالق کائنات یہ ارشاد فرما رہا ہے ابلیس کو مخاطب کرتے ہوئے کہ میرے خاص بندے کبھی بھی میرے خاص بندے کبھی بھی تیری پیروی نہ کریں گے، تجھے ان پر کبھی بھی حکومت حاصل نہ ہو سکے گی، یا جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جو اہل ایمان ہیں ابلیس کبھی بھی ان کا سلطان نہ ہو سکے گا۔ ایک صلوات محمد محمد وآل محمد۔ کبھی بھی ابلیس ان کا سلطان نہ ہو سکے گا۔ عزیزوں، شیعیت کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عزیزوں، شیعہ ہونا باعث فخر ہے، باعث شرم نہیں۔ میں نے اسی منبر سے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ کسی بھی قسم کی کوئی فارم اگر آپ بھریں اور اس میں کہیں کوئی کالم ہو جس میں آپ کو اپنا ریلیجن لکھنا ہو تو فخر کے ساتھ لکھیے شیعہ۔ صلوات محمد محمد وآل محمد۔ فخر کے ساتھ لکھیے کہ ہم شیعہ ہیں، اور اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ آپ کیا ہیں تو اتنے فخر سے کہیے کہ الحمدللہ کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، کہ سامنے والا شرما جائے کہ وہ کیوں نہیں ہے۔ صلوات محمد محمد وآل محمد۔ ہر ایک کو شیعہ ہونا نصیب نہیں ہوتا، ہر ایک کے مقدر میں شیعہ ہونا نہیں ہوتا۔ آپ غور فرما رہے ہیں، ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ نے اہل بیت کی محبت کے چاروں طرف آئے تطہیر کا حصار کر رکھا۔ جہاں طہارت ہوتی ہے وہاں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں عزیزوں، اگر طہارت کی کمی ہوتی ہے یا طہارت کا فقدان ہوتا ہے تو اگر کچھ دن کے لیے بظاہر کوئی ان کے قریب بھی نظر آئے تو اشعث ابن قیس اور ابو موسیٰ اشعری کی طرح چھٹک کے دور ہو جاتا ہے۔ آج کر دیا ہمیں صلوات محمد محمد وآل محمد۔ اور اگر ہر جیسوں میں طہارت ہوتی ہے تو یزید کے لشکر میں بھی ہوں تب بھی کھنچ کے حسین کے قدموں میں آ جائیں۔ ایک صلوات محمد محمد وآل محمد۔ تو عزیزوں، الحمدللہ ہم شیعہ ہیں، ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہم شیعہ ہیں۔ دیکھیں عزیزوں، یہ ایام عزا، یہ محرم ہمارا تشخص ہے، ہماری پہچان ہے۔ ادھر کچھ لوگ شرانگیزی پہ آمادہ ہیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ حالات کو بگاڑ دیا جائے۔ اب عزیزوں کیا کیا جائے کہ زمانہ ہی عجیب و غریب ہے، اپنی اکثریت کی وجہ سے ہم کو اقلیت سمجھ کے دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور فرمانا بصیرت تو نام ہی کو نہیں ہے، بصارت بھی جاتی رہی ہے۔ آپ غور فرمانا، بصارت بھی جاتی رہی ہے، یہ سمجھتے نہیں
کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. تم اگر اکثریت کی بنیاد پر ہمیں دباؤ گے تو تمہاری اکثریت تمہیں دبائے گی. ایک صلوات پڑھے محمد وعلیہ. عزیزوں، بہرحال جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں. لوگوں نے کھلم کھلا اپنی یزیدیت کا اظہار کرنے کے لیے سرخ رنگ کے جھنڈے لگا رکھے ہیں. ہم بھی پہلی محرم سے دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں. مشتعل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سیاہ لباس پہنے ہوئے ہیں، وہ لال رنگ کے جھنڈے لگا رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. آپ توجہ فرما رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. کس بات کی خوشی؟ کس بات کی خوشی؟ امام حسین علیہ السلام کے قتل ہونے کی خوشی. اور کر رہے ہیں، اس پر خوشی کا اظہار ہو رہا ہے، مسرت کا اظہار ہو رہا ہے. لوگ لال جھنڈے لگائے ہوئے ہیں. ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، جو سمجھے گا وہ سمجھے گا، اور جو نہیں سمجھے گا وہ گھر جا کے سمجھے گا کہ بھئی ہم سیاہ لباس پہنے ہوئے ہیں. اور کیوں نہ سیاہ لباس پہنے؟ اس لیے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا. دیکھیں عزیزوں، میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ میں پشتینی لکھنوی ہوں. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. اسی شہر کا رہنے والا ہوں، لہذا اسی شہر کے انداز میں گفتگو کرنے کا عادی ہوں. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ ہمارا مولا خانہ کعبہ میں پیدا ہوا. ہمارے مولا خانہ کعبہ میں پیدا ہوا. ہم سیاہ پرچم لگا رہے ہیں، سیاہ لباس پہنے ہوئے ہیں. اب دیکھیں، سمجھنا آپ کا کام، سمجھنا آپ کا کام. آپ اپنے دماغوں میں سیرل کر لیں اس جملے کو سمجھنے کے لیے کہ ہمارا مولا خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، ہم سیاہ لباس پہنے ہوئے ہیں. اب جن کے بزرگوں کی بنیاد لال قلعے میں پڑی، کہتا ہے کہ ادب ختم ہو گیا؟ کون کہتا ہے کہ ظرافت کا فقدان ہو گیا؟ کون کہتا ہے کہ اردو زبان کا انتقال ہو گیا؟ کیا میں عرض کر رہا ہوں؟ سمجھ رہے ہیں؟ اردو کانفرنس سے اردو زندہ نہیں ہوگی، ان مجلسوں سے اردو زندہ ہوگی. صلوات علی محمد وعلی محمد. الحمدللہ کہ جو میں نے کہا وہی میرے بچے سمجھے. ایک صلوات علی محمد وعلی محمد. سنیے دیکھیں شیعت کہاں کہاں سے چلی. سنیے عزیزو سنیے، بس بہت دن سے میرے نوجوانوں کی خواہش تھی
کہ میں اس سلسلے میں کچھ گفتگو کروں، لہذا میں نے گفتگو کر دی، کچھ بات تمام ہو گئی۔ ابھی تو ہمیں یہ دن بڑے سکون سے گزارنا ہے، اور ایڈمنسٹریشن بھی سمجھ لے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا پروگرام ہے، محرم ہمارا ہے، امام حسین کا غم ہمارا ہے، تو ہم کسی قسم کا اس میں کوئی فساد نہیں چاہتے، کوئی جھگڑا نہیں چاہتے، کوئی نزاع نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں سکون کے ساتھ ایام ازاں گزر جائیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں رو لینے دیا جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں غم منا لینے دیا جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ماتم کر لینے دیا جائے، بس اس کے علاوہ ہم کچھ اور نہیں چاہتے۔ بس عزیز سنیے کہ کہاں کہاں سے شیعت چلی۔ دیکھیے عزیزوں، ملک حبش میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کا نام تھا اشکبوس۔ بہت توجہ آپ حضرات، ہو سکتا ہے بچوں کے لیے کوئی نئی بات ہو، بزرگ مجھ سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ ملک حبش میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کا نام تھا اشکبوس۔ اشکبوس اپنے بھائی کو قتل کر کے بادشاہ بن گیا۔ اس کے مقتول بھائی کا بیٹا تھا جس کا نام تھا فتح۔ وہ اپنے چچا سے مستقل لڑا کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ یہ ہمارا حق ہے، یہ تمہارا حق نہیں، اور ساتھ ساتھ ایک مطالبہ یہ بھی کرتا تھا کہ تم اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ کافی دن تک یہ نزاع چلتا رہا، اور جو عوام اس وقت موجود تھے وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ فتح کو ہی بادشاہت سونپی جائے۔ جب اشکبوس نے دیکھا کہ بغاوت کے آثار نمودار ہو رہے ہیں تو اس نے بھرے ہوئے دربار میں فتح کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ میں تمہارے مطالبات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سن رہے ہیں؟ میں تمہارے مطالبات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہ کیا شرط ہے؟ کہ میری شرط یہ ہے کہ ملک عرب میں میرا ایک دشمن رہتا ہے، تم اس کا سر لے آؤ۔ یہ فتح طویل القامت نوجوان تھا، بہت ہی زیادہ صاحب قوت و طاقت تھا۔ اس سے کہا بس اتنی سی بات، کہاں کہ تم صرف اس کا نام بتا دو، شہر بتا دو، میں جاؤں گا اور اس کا سر لے کے آؤں۔ اس نے کہا وہ مدینے میں رہتا ہے، کا نام کیا ہے؟ کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ ایک سوال پڑھے محمد والے، سنیے عزیزوں سنیے، کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ دیکھیں بہت جلدی عرض کر رہا ہوں تاکہ بات پہنچ بھی جائے اور زیادہ بہت بھی خرچ نہ ہوگا۔ اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ کہا اتنی سی بات، کہاں اتنی سی بات، تم چلے جاؤ۔ اب اس کو نہیں معلوم کہ علی کسے کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ تم ایک رسالہ میرے ساتھ کر دو۔ 7,000 سپاہیوں کے رسالہ اشکبوس نے اپنے بھتیجے کے ساتھ کیا۔ اس نے سوچا تھا کہ یہ جائے گا قتل ہو جائے گا، اور کہہ رہے ہیں آپ یہ جائے گا اور قتل ہو جائے گا تو میرا تخت و تاج باقی رہ جائے گا، نہ سر لا پائے گا اور نہ مجھے اسے حکومت سونپنا پڑے گی۔ 7,000 سپاہیوں کو لے کر اور اشکبوس کے بیٹے فضل کو بھی ساتھ لے کر یہ فتح ملک عرب کی طرف چلا۔ مدینے کے قریب آیا، مدینے کے قریب آیا، دیکھا ایک شخص اپنے کندھے پر بیلچہ رکھے ہوئے کہیں چلا جا رہا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کے پوچھا بھائی اس زمین کو مدینہ کہتے ہیں؟ کہاں اسے مدینہ کہتے ہیں۔ کہا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا یہاں ایک شخصیت ہے جس کا نام ہے علی۔ کہا ہاں۔ اس نے پوچھا کہ آپ انہیں پہچانتے ہیں؟ کہا مجھ سے زیادہ علی کو کون پہچانے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی۔ کہا مجھ سے زیادہ علی کو کون پہچانے گا۔ اس نے کہا یہ بتائیے کہ ان کا قد کیسا ہے۔ کہا مجھے دیکھ لو سمجھ میں آ جائے گا۔ کہا ان کا چہرہ کیسا ہے۔ کہ میرے چہرے کو دیکھ لو پہچان لو گے۔ اس نے کہا اچھا آپ انہی کے جیسے ہیں۔ کہا ہاں۔ آپ غور فرمانے۔ کہا ہاں۔ تمہیں کام کیا ہے علی سے؟ اس نے پورا واقعہ بیان کیا کہ میں ان کا سر لینے کے لیے آیا ہوں، میں ان کا سر لینے کے لیے آیا ہوں۔ سامنے والے شخص نے کہا ٹھیک ہے تم مجھ سے مقابلہ کر لو، اگر مجھ پر غالب آ گئے تو علی پر بھی غالب آ جاؤ گے، تمہیں علی کا سر مل جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس نے تلوار نکالی اور اس کے بعد کہا پہلے آپ حملہ کیجئے، اور اس کے بعد اسے کچھ خیال آیا، ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ کا بیٹا تھا، شہزادہ تھا، فن سپاہی سے واقف تھا، آداب جنگ سے واقف تھا، لہذا اپنے سپاہیوں میں کسی سے تلوار لی اور سامنے والے شخص کی طرف بڑھائی کہ یہ تلوار لو اور مجھ سے مقابلہ کرو۔ جس کے ہاتھ میں بیلچہ تھا اس نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ تلوار اپنے پاس رکھو۔ اس نے وہ تلوار پھینکی۔ اس کے بعد کہا ٹھیک ہے آپ بیلچے سے حملہ کریں۔ میرے مولا نے فرمایا نہیں پہلے تم حملہ کرو۔ اس نے حملہ کیا، میرے مولا نے اپنا بیلچہ سامنے کیا، تلوار 2 ٹکڑے ہوئی۔ آپ غور فرمائیں تلوار 2 ٹکڑے ہوئی۔ ایک مرتبہ علی آگے بڑھے
اس کی کمر کے پٹکے میں ہاتھ دیا، اسے اٹھایا، سر سے اوپر کیا، سر سے اوپر کیا، اور اس کے بعد کہا اب بتا کہ تجھے پٹک دوں یا چھوڑ دوں؟ غور فرما، ایک صلوات علی محمد وعلیہ۔ سنیے عزیزاں پوری توجہ کے ساتھ، کہ یہ بتا کہ تجھے پٹک دوں یا چھوڑ دوں؟ قسم خدا کی یہ صرف لمس دست اللہ کا معجزہ تھا۔ کیا سنا آپ نے؟ میں کیا عرض کر گیا؟ یہ صرف علی کے ہاتھ سے بس ہو جانے کا معجزہ تھا کہ میرے مولا نے کہا کہ بتا کہ پٹک دوں یا چھوڑ دوں؟ یہ کہتا ہے آپ مجھے چھوڑ دیجئے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ زندگی بھر اپنا غلام بنا کے رکھے۔ کیا سنا آپ اللہ خدا کے لیے بیدار ہوئیے کہ زندگی بھر اپنا غلام بنا کے رکھیے گا۔ اتارا اور اس کے بعد کہا کہ میرے رسول نے سچ کہا تھا۔ کیا کہا تھا آپ کے رسول نے؟ مولا علی نے بیان کیا کہ ایسا ایسا بیان کیا تھا کہ ایسا ایسا ایک نوجوان ملے گا، اس سے اس طرح کی گفتگو ہوگی۔ فتح کہتا ہے کہ یا علی اب میں آپ کی غلامی کرنا چاہتا ہوں، حلقہ غلامی میرے کان میں ڈال دیجئے اور اس بات کا وعدہ کیجئے کہ آپ زندگی بھر ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اپنے سے جدا نہیں کریں گے، مجھے اپنے سے جدا نہیں کریں گے۔ مولا علی فتح کو لے کر رسول اللہ کی خدمت میں آئے۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ مجھے فتح کہتے ہیں۔ کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ کہ افریقہ سے آیا ہے، حبش سے آیا ہے، حبش کا شہزادہ ہے، علی کی غلامی اختیار کرنا چاہتا ہے، علی کی غلامی اختیار کرنا چاہتا ہے۔ عزیزو سنیں، بڑی عجیب بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی یہ شہزادہ ہے، بادشاہت کی تمنا رکھتا تھا، اب تیری غلامی اختیار کر لی ہے، لہذا کم سے کم اس کا نام ایسا رکھا جائے۔ آپ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا جس سے اس کی وہ تمنا بھی پوری ہو جائے۔ کہا یا رسول اللہ کیا نام رکھا جائے؟ کہا سنو، ہمارے عرب میں ایک پرندہ ہوتا ہے، ہمارے عرب میں ایک پرندہ ہوتا ہے جس کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور اس کے سر پہ تاج ہوتا ہے۔ پرندے اسے اپنا بادشاہ سمجھتے ہیں اور اس پرندے کو قمبر کہا جاتا ہے۔ صلوات محمد علیہ، صلوات محمد علیہ۔ سنیے عزیزو سنیے، کہ اس پرندے کو قمبر کہا جاتا ہے، لہذا آج سے میں نے اس کا نام رکھا قمبر، آج سے اس کا نام رکھا قمبر۔ جناب قمبر مولا علی کی غلامی میں آ گئے، پھر پلٹ کے حبش کی طرف نہیں گئے، وہ 7,000 لوگ بھی مسلمان ہو گئے، وہ فضل بھی مسلمان ہوا۔ بہرحال وہ بہت طولانی واقعہ ہے، میں نے سب کچھ ترک کر دیا۔ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ میں اس مجلس میں شیعوں کے حالات بیان کرنا چاہتا ہوں، آج بہت ہی اختصار کے ساتھ، اس لیے کہ آج 5ویں محرم ہے اور مجھے کچھ طولانی مسائل بھی آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، یار زیادہ فضائل نہیں عرض کرنا ہے، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ قمبر علی کی غلامی میں آ گئے، قمبر علی کی غلامی میں آ گئے۔ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی مولا علی نے قمبر کو اپنے سے جدا نہیں کیا، قمبر ہمیشہ مولا علی کے ساتھ رہے، قمبر ہمیشہ مولا علی کے ساتھ رہے۔ عالم یہ تھا کہ مولا علی دکان پہ پہنچے، 2 کرتے خریدے، دکاندار سے پوچھا کہ اس میں مہنگا کرتا کون سا ہے، سستا کرتا کون سا ہے، زیادہ اچھا کون سا ہے، کم تر کون سا ہے؟ دکاندار نے بتایا کہ یہ بہتر ہے، یہ اس سے بہتر نہیں ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے، اس کی قیمت کم ہے۔ علی نے دونوں کرتے خریدے، قمبر سے کہا قمبر ایک تم لے لو۔ قمبر نے چاہا کہ جو کرتا کم قیمت کا ہے وہ لے لے، کہا نہیں قمبر یہ میرے لیے، یہ تیرے لیے۔ کیا سنایا آپ کا؟ قمبر نہیں، یہ میرے لیے، یہ تیرے لیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تو جوان ہے، اللہ ہے ہمارے آقا کے کرم کہ تو جوان ہے، یہ تیرے اوپر زیب دیتا ہے۔ قمبر کو وہ بہترین کرتا پہنایا میرے مولا نے۔ قمبر ہمیشہ مولا علی کے ساتھ ساتھ رہے، کبھی مولا علی سے جدا نہ ہوئے۔ ہاں عزیزو طویل القامت تھے جناب قمبر، سنیے عزیزو، جناب قمبر طویل القامت تھے، طویل القامت تھے، بس طاقت نہیں تھے، طویل القامت تھے قمبر۔ ایک بار مولا علی نے، لیکن سنیے گا بہت توجہ کے ساتھ، ایک بار مولا علی نے جناب قمبر کو بھیجا امین شام کے پاس ایک پیغام لے کے۔ سن رہے ہیں آپ؟ جناب قمبر حاکم شام کے پاس مولا علی کا پیغام لے کے گئے۔ جب پیغام لے کے حاکم شام کے پاس گئے
تو حاکم شام نے جناب قمبر سے کہا کہ تم جوتے پہنے ہوئے میرے تخت تک آ گئے. سن رہے ہیں؟ تم جوتے پہنے ہوئے میرے تخت تک آ گئے, تمہیں جوتے اتار کے آنا چاہیے. ہمارا سلام ہو جناب قمبر کے علم کے اوپر کہ کیا پکتا ہے, یہ کوئی وادی مقدس ہے؟ ارے صلوات بڑے بڑے محمد والے, ایک صلوات اور بڑے بڑے محمد والے. یہ کوئی وادی مقدس ہے, یہ کوئی وادی مقدس ہے کہ میں جوتے اتار کے آؤں؟ ابھی تو کھسیا گیا حاکم شام. اب عزیز و جناب قمبر کا سر کو دیکھا, سر اٹھا کے دیکھا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ سر اٹھا کے دیکھا, نہیں غور کر رہے آپ, سر اٹھا کے دیکھا. یہی تو قمبر بتانا چاہتے تھے کہ جب میری بلندی تجھ سے برداشت نہیں ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ سر اٹھا کے قمبر کو دیکھا اور اس کے بعد بڑے مسخرے پن سے ان کی طویل القامتی کا مذاق اڑانے کے لیے. لیکن اب انشاءاللہ کوئی بچہ خاموش نہیں رہے گا. بڑی قیمتی چیز آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جناب قمبر کی طویل القامتی کا مذاق اڑانے کے لیے کہنے لگا کہ کچھ آسمان کی بھی خبر ہے. ایک صلوات پڑھنے والا محمد والے نہیں سمجھ رہے. وہ کہتا ہے قمبر کچھ آسمان کی بھی خبر ہے, علی کے غلام ہو, اتنے طویل القامت ہو, تو ان کے سر کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ کچھ آسمان کی بھی خبر ہے. بہت غور سے سنیے گا تو بڑی قیمتی بات عرض کر رہا ہوں. کیا کچھ آسمان کی بھی خبر ہے؟ جناب قمبر نے کہا ہے. کہ کیا خبر ہے؟ کہ آسمان کی خبر یہ ہے کہ ملک الموت تیری طاق پہ بیٹھا ہے. صلوات اور بہت محمد والے. غور کر رہے ہیں عزیزوں؟ مشہور و معروف واقعہ ہے, نہ معلوم کتنی بار آپ نے سنا ہوگا کہ ایک آقا اور ایک غلام ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں. ایک آقا اور ایک غلام ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں. لیکن یہ سب سنی ہوئی باتیں ہیں, آپ میں یاد دلا رہا ہوں. ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں. ایک صبح جب دونوں سو کے اٹھے تو کچھ غلام کی نیت بدل گئی. وہ غلام اپنے آقا سے کہنے لگا تو میرا غلام. آقا کہہ رہا تو غلام, وہ کہہ رہا تو غلام. اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آقا کون ہے, غلام کون ہے. خلیفہ وقت کے دربار میں آئے. حسب دستور وہاں کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا. حسب دستور وہاں کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا. سنیں سارے حضرات سنیں, حسب دستور وہاں کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا. اب مجبور ہو کے مولا علی کو بلایا. مولا علی جناب قمبر کے ساتھ تشریف لائے. قمبر کے ساتھ تشریف لائے. کیا فیصلہ کرنا ہے؟ کہ یہ کہہ رہا ہے یہ غلام, یہ کہہ رہا ہے یہ غلام, یہ کہہ رہا میں آقا, یہ کہہ رہا میں آقا. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آقا کون ہے, غلام کون ہے. مولا علی نے فرمایا سامنے جو دیوار بنی ہے اس میں 2 موقع کر دیے جائیں. 2 موقع کر دیے گئے. مولا علی نے فرمایا آقا و غلام دونوں سے کہ تم دوسری طرف جاؤ اور ان موقعوں سے اپنے سر باہر نکال کے کھڑے ہو جاؤ. دونوں نے سر پیچھے کی طرف نکال کے کھڑے ہو گئے. مولا علی دوسری طرف کھڑے ہوئے. کہا دیکھو ابھی فیصلہ ہو رہا ہے کہ آقا کون ہے, غلام کون ہے. اور غور سے سنیے گا کہ آقا کون ہے, غلام کون ہے. لیکن مولا علی چاہتے تو خود ہی فیصلہ کر دیتے, لیکن بتانا تھا کہ میرا غلام بھی کس منزل پہ آئے. کیا سن رہے ہیں؟ بتانا تھا کہ غلام بھی کس منزل پر آئے. ساری مسجد دیکھ رہی ہے, سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں, سارا مجمع دیکھ رہا ہے کہ علی کیسے فیصلہ کرتے ہیں. ایک مرتبہ میرے مولا نے تلوار قمبر کے ہاتھ میں دی. کہ تلوار قمبر کے ہاتھ میں دی, کہ قمبر آگے بڑھو, غلام کا سر کاٹ لو. جیسے قمبر آگے بڑھے غلام نے جلدی سے سر باہر نکال لیا. اور کیا آپ نے, غلام نے جلدی سے سر باہر نکال لیا. عزیزوں فیصلہ ہو گیا, فیصلہ ہو گیا. بعد میں کسی نے اس غلام سے پوچھا تم اتنی دیر سے بحث کر رہے تھے. غور کر رہے ہیں آپ, تم اتنی دیر سے بحث کر رہے تھے, جیسے ہی قمبر آگے بڑھے تم نے فوراً سر باہر کو نکال لیا. تو غلام نے جواب دیا کہ میں یہ بحث کر رہا تھا, میں جان تھوڑی دینا چاہتا تھا.
علی نے قمبر سے کہا تو غلام کا سر کاٹ دو. میں نے اس لیے باہر نکال لیا کہ جب علی کی تلوار نسلیں پہچانتی ہے تو علی کا غلام بڑی طویل عمر پائی جناب قمبر نے. حجاج ابن یوسف کے زمانے میں قتل کیے گئے. سن 61 ہجری میں جب کربلا کا واقعہ ہوا اس وقت جناب قمبر کوفے کے قید خانے میں تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سن 61 ہجری میں قتل ہوئے. حجاج ابن یوسف نے قتل کیا جناب قمبر کو. عزیزوں جناب قمبر کو بلوایا حجاج نے. جناب قمبر آئے. جب آئے قمبر تو حجاج نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ سنیں گے عزیزوں، حجاج جیسا ظالم، حجاج جیسا ظالم جس نے 1.5 لاکھ شیعوں کو قتل کیا. اس نے جناب قمبر سے پوچھا تم کون ہو؟ تو جناب قمبر نے آواز دی کہ میں اس کا غلام ہوں، میں اس کا غلام ہوں جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی. سن رہے ہیں؟ میں اس کا غلام ہوں جس نے 2 قبلوں کی سمت نماز پڑھی. کیا سنایا بھائی، خدا کے لیے بیدار ہوئیے. میں اس کا غلام ہوں جس نے 2 مرتبہ ہجرت کی. اور اس کے بعد فرمایا کہ میں اس کا غلام ہوں کہ جس کے 2 بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں. اور عزیزوں حجاج کے دربار میں مورخ نے لکھا کہ جناب قمبر نے یہ 2 کر کے 110 فضیلتیں میرے مولا کی بیان کی. 110 فضیلتیں میرے مولا کی بیان کی. اور 110 فضیلتیں بیان کرنے کے بعد کہا کہ میں اس علی کا غلام ہوں. حجاج نے کہا علی کے دین سے بیداری کا اعلان کرو. انہوں نے فرمایا اگر علی سے بہتر کوئی دین ہو تو بتا. اب حجاج نے بتایا کیا؟ اس نے کہا یہ بتاؤ کہ تم کیسے قتل ہونا پسند کرو گے؟ جناب قمبر نے کہا یہ میں نے تجھ پر چھوڑا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جیسے تو مجھے قتل کرے گا ایسے ہی آخری امام کے ظہور کے بعد میں تجھے قتل کروں گا. سنیے عزیزوں، مسائل تکانے کے لیے ایک واقعہ پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. میرے مولا، یہ نہ سوچے کچھ ترتیب الٹ گئی، مجھے معاف کیجئے گا، کہ میرے مولا مدینے میں تشریف فرما. کیا سنایا؟ میرے مولا مدینے میں تشریف فرما. جناب قمبر مولا علی کے پہلو میں کھڑے ہوئے ہیں. مولا علی وضو کر رہے ہیں. مولا علی وضو کر رہے ہیں. وضو کرتے کرتے اور ادھر خیبر کی جنگ ہو رہی ہے. اور خیبر کی جنگ میں 39 دن تک خود ساختہ مجاہدین بے ساختہ فرار کر چکے. یہاں جناب قمبر مولا علی کے پہلو میں کھڑے ہوئے ہیں. مولا علی وضو کر رہے ہیں. ایک مرتبہ وضو کرتے کرتے میرے مولا نے جناب قمبر سے کہا قمبر ذرا سواری کا انتظام کرو، اللہ کے رسول مجھے پکار رہے ہیں. سننا عزیزوں، آپ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. اللہ کے رسول ہمیں پکار رہے ہیں، ہمیں ابھی خیبر کے میدان میں جانا ہے. جناب قمبر نے سواری کا اہتمام کیا. میرے مولا گھوڑے پر سوار ہوئے. گھوڑا اس سے پہلے کہ قدم آگے بڑھائے جناب قمبر نے کہا یا علی آپ کو وعدہ یاد ہے؟ آپ نے وعدہ کیا تھا. کیا سنایا؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا، مجھے اپنے سے علیحدہ نہ کیجیے گا. کہا قمبر آنکھیں بند کرو، 1 سے 10 تک گنو. قمبر نے آنکھیں بند کی، 1 سے 10 تک گنا. کہا قمبر آنکھیں کھولو. اب جو قمبر نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا کہ سامنے رسول اللہ بے-چینی کے عالم میں علی کا انتظار کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ مولا علی خیبر کے میدان میں پہنچے. علی نے خیبر کو فتح کیا. بعد میں لوگ لوٹ کا مال لے کے لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوئے. مولا علی نے کہا قمبر آؤ ہم ذرا علاقہ خیبر کا دورہ کرتے ہیں. مولا علی جناب قمبر کے ساتھ خیبر کے علاقے کا دورہ کرتے ہوئے بڑھے. ایک بستی کے سامنے پہنچے.
اس بستی کے سردار، سنیے عزیزو سنیے، بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں، اس بستی کے سردار مولا علی کے سامنے آیا، کہا یا علی آپ نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا۔ کہا کیا احسان کیا؟ کہا ان یہودیوں سے میں بھی بہت پریشان تھا، یا علی آپ نے انہیں ختم کر دیا۔ یا علی ہم آپ کے احسان کا شکریہ اس طرح ادا کرنا چاہتے ہیں کہ برسوں سے جو خزانہ ہم نے جمع کیا ہے وہ ہم آپ کے حوالہ کرنا چاہتے ہیں، 70 اونٹوں پر بار کر کے۔ سننا یہاں بھائی خدا کے لیے بیدار ہوئیے گا، 70 اونٹوں پر بار کر کے اور ایک ناقے کی مہار دوسرے ناقے کے ساتھ باندھ کے وہ لے کے آیا۔ کہا یا علی یہ خزانہ ہم آپ کی خدمت میں نظر کرنا چاہتے ہیں۔ مولا علی نے کہا کمبر ناقے کی مہار پکڑ لو۔ کمبر نے ناقے کی مہار پکڑی، لے کے چلے۔ مولا علی نے کہا کمبر کیا اس سے پہلے کبھی ایسا خزانہ دیکھا ہے؟ جناب کمبر کہتے ہیں یا علی میں تو شہزادہ تھا، آپ کی غلامی میں آ گیا، آپ کی غلامی میں آنے کے بعد خزانے کا تصور کرنے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے؟ بھائی خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا۔ چلے 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 مولا علی، ایک مرتبہ راستے میں ایک اندھا فقیر کھڑا ہوا تھا۔ لیکن سنی ہوئی آپ کی بات ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی نئی بات ہو تو میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ راستے میں ایک اندھا فقیر کھڑا ہوا تھا، اس اندھے فقیر نے عمر اور علی کو آتے ہوئے دیکھا، اور جب آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا کہ قدموں کی چاپ بتا رہی ہے کہ کوئی سخی آ رہا ہے۔ آئے 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 کیا سن رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا قدموں کی چاپ بتا رہی ہے کہ کوئی سخی آ رہا ہے۔ ایک روٹی کا سوال ہے، ایک روٹی کا سوال ہے۔ سنیے عزیزوں یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ کچھ کم کہتے ہیں یہ باتیں پرانی ہو گئیں۔ سن رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں پرانی ہو گئیں۔ فقیر کہتا ہے کہ ایک روٹی کا سوال ہے۔ میرے مولا نے کہا کمبر اسے ایک روٹی دے دو۔ کمبر نے کہا یا علی روٹی دسترخوان میں ہے۔ کہا دسترخوان کہاں ہے؟ کہا دسترخوان صندوق میں ہے۔ میرے مولا نے فرمایا صندوق دے دو۔ کہا یا علی صندوق اونٹ کی پیٹھ پر ہے۔ کہا اونٹ دے دو۔ کہا یا علی اونٹ قطار میں ہے۔ فرمائیے گا کہا یا علی اونٹ قطار میں ہے، کہا پوری قطار دے دو۔ کمبر نے جلدی سے آگے جو ناقہ تھا اس کی رسی اندھے فقیر کے ہاتھ میں پکڑائی، علیحدہ ہوئے۔ اب جو آپ سنتے رہتے وہ سنتے رہتے۔ مولا نے مسکرا کے کہا کمبر یہ اتنے جلدی کیوں چلے آئے؟ کہا یا علی میں نے سوچا کہ اس وقت دریائے سخاوت جوش میں ہے، اگر کہیں میں نے کہہ دیا کہ اونٹ کی مہار میرے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیں عزیزو سنیے، اصول کافی سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، جناب ابو بصیر سے کہہ رہے ہیں ابو بصیر کوئی بھی مجلس ہو میں تمہیں اس میں جانے سے نہیں روکتا، لیکن ابو بصیر 3 طرح کی مجلسوں میں نہ جایا کرو۔ سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے؟ کیا فرمایا؟ کہ 3 طرح کی مجلسوں میں نہ جایا کرو۔ کہ کن 3 طرح کی مجلسوں میں نہ جایا کریں؟ کہ ایک تو وہ مجلس جہاں غلط فتوے بیان ہو۔ سن رہے ہیں؟ پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ ایک تو وہ مجلس کہ جس میں غلط فتوے بیان ہو، دوسرے وہ مجلس کہ جس میں ہمارے ذکر کو پرانا سمجھا جائے، ہمارے دشمنوں کے ذکر کو تارا سمجھا جائے۔ تو پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اور تیسرے وہ مجلس کہ جس میں لوگوں کو ہماری محبت سے روکا جائے، ان مجلسوں میں نہ جایا کرو۔ پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ میں نے واقعات کو وہ سنایا جو نہ معلوم کتنا پہلے آپ نے سنا ہوگا۔ پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ تو بہرحال جناب قمبر نے اندھے فقیر کے ہاتھ میں ناقے کی رسی پکڑائی، الگ ہٹ گئے۔ اندھا فقیر تھا، ہاتھ میں رسی پکڑائی، الگ ہٹ گئے۔ وہ اندھا فقیر کہنے لگا یہ علی کا غلام بھی عجیب ہے، میں نے روٹی مانگی تھی۔
نہیں رہا میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ وہ کہا میں نے روٹی مانگی تھی اور علی کا غلام میرے ہاتھ میں رسی کا ٹکڑا پکڑا کے چلا گیا. غور نہیں کر رہے ہیں آپ, خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. روٹی کا ٹکڑا پکڑا کے چلا گیا. میرے مولا آگے بڑھ کے اپنا ہاتھ اندھے فقیر کی آنکھوں پر رکھا. جیسے ید اللہ اس کی آنکھوں تک آیا, آنکھوں میں روشنی آئی. صلوات محمد والے آنکھوں میں روشنی آئی. اتنا بڑا خزانہ دیکھا. میرے مولا کو دعائیں دیتا ہوا چلا گیا. کچھ کم عقل کہتے ہیں علی نے ایک فقیر کو اتنا خزانہ کیوں دے دیا؟ سارے مسلمانوں میں بانٹ دینا چاہیے تھا. کوئی مال غنیمت تھا جو بانٹ دینا چاہیے تھا؟ کوئی مال غنیمت تھا جو بانٹ دینا چاہیے تھا؟ یہ میرے مولا کی ملکیت تھی, جس کو چاہا اسے دیا. اور عزیزوں اب بھی کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب سمجھ میں نہیں آتا ایک آدمی کو اتنا زیادہ کیسے دیا جا سکتا ہے. ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک آدمی محل میں رہتا ہے, ایک آدمی جھوپڑی میں دیا جاتا ہے. جھوپڑی میں رہتا ہے, سب سے پہلے تو اللہ پہ اعتراض کرو. ایک صلوات پڑھو محمد وآلہ وسلم. حالانکہ قرآن کی آیت ہے کہ واللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب. اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. ایک کم عقل نے, اب سنیے عزیزو مدعے پہ آ رہا ہوں, ایک کم عقل نے مولا علی کی یہ شان دے کے کہا یا علی لا خیر فی الاسراف. استغفر اللہ. آپ غور فرما رہے ہیں, ایک کم عقل نے, کم اصل نے مولا علی کی طرف دیکھا کہ یا علی لا خیر فی الاسراف, یعنی اسراف میں, فضول خرچی میں کوئی خیر نہیں ہے, کوئی خیر نہیں ہے. ایک مرتبہ میرے مولا کو چلا لایا کہ کیا بکتا ہے, کیا بکتا ہے تو؟ کہہ رہا ہے لا خیر فی الاسراف, لا خیر فی الاسراف. کیا اسراف میں خیر نہیں ہے؟ میرے مولا نے فرمایا یہ غلط کہہ رہا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ لا اسراف فی الخیر, کہ خیر میں اسراف نہیں ہے. صلوات پڑھو محمد وآلہ. اور نہیں کیا آپ نے, میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ میرے مولا نے فرمایا کہ خیر میں اسراف نہیں ہے, خیر میں اسراف نہیں ہے. اب جو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ صاحب اتنا تبرک تقسیم ہو رہا ہے, غور نہیں کر رہے آپ, اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. ہمیں شادیوں میں فضول خرچی نظر نہیں آتی. صلوات برابر محمد وآلہ وسلم. غور کیجئے عزیزوں جو بات میں عرض کر رہا ہوں, شادیوں میں فضول خرچی نہیں ہوتی. ان مبلغین کو بھی نظر نہیں آتی. غربا کی شادیاں کرائی جائیں گی تو اجتماعی شادیاں, تاکہ زندگی بھر دولہا دلہن شرمندہ رہیں. ایک صلوات برابر محمد وآلہ وسلم. غلط نہیں ہے, ہمیں ان فضول خرچیوں کو روکو. طے کر لیں کہ نکاح نہیں پڑھائیں گے جہاں فضول خرچی ہوگی. شادیوں کی فضول خرچی نہیں سمجھ میں آتی. کہ خرچ نہ ہوتا, اتنی ڈشز نہ ہوتی تو ایک اسکول کھل جاتا ہے, 10 بچوں کی فیس چلی جاتی. سارا زور مجلس حسینی پر ہے. آپ غور فرمائیں, سارا زور مجلس حسینی پر ہے. میں مجلسوں میں اپنے شعر نہیں پڑھتا, لیکن اس وقت نہ معلوم تو دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے پڑھ دوں کہ بہت پہلے میں نے 2-4 شعر کہے تھے اس سلسلے میں. اس میں مطلب یہ تھا کہ جو ماتم سرور کی تعظیم نہیں کرتے, جو ماتم سرور کی تعظیم نہیں کرتے, ہم ایسے بزرگوں کو تسلیم نہیں کرتے. جو ماتم سرور کی تعظیم نہیں کرتے, ہم ایسے بزرگوں کو تسلیم نہیں کرتے. بس ایک شعر اور سن لیجئے, ہم ایسے بزرگوں کو تسلیم نہیں کرتے. ارے کیوں آپ پریشان ہیں مجلس کے تبرک سے؟ ہم آپ کی دولت تو تقسیم نہیں کرتے.
دیکھیے عزیزوں، اب مجلسوں کا دور شروع ہوگا، ہو چکا ہے، اور اب خواتین کی مجلسیں شروع ہوں گی، گھروں میں شب بیداریاں ہوں گی، پروگرام ہوں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بیٹھیے وہ نہ بیٹھیے، بہتر سے بہتر تبرک بیٹھیے، اچھے سے اچھا حصہ بیٹھیے، اچھے سے اچھا تبرک بیٹھیے، غور فرمانے آپ. لیکن بہرحال کیونکہ ماشاءاللہ مومنین کی کثرت ہو گئی ہے ہمارے شہر میں، اس لیے مجلسوں میں بھی کثرت ہو گئی، تو ہر گھر میں تبرک بھی بہت آ رہا ہے. لیکن میں بہت دور سے ایک بات کہہ رہا ہوں، سمجھیے گا اس بات، لہذا تبرک کی بے حرمتی نہ ہو، اس لیے پیکڈ آئٹمز بیٹھیے. دیکھیے میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، آپ نہ جانے سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں، پیکڈ آئٹم بیٹھیے اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ دیکھ کے بیٹھیے کہ کم سے کم یہ 2-3 مہینے آگے تک چل جائے گا. غور فرمانا ہے، پیکڈ آئٹمز بانٹیے، اور جب آپ پیکڈ آئٹمز بانٹیں گے تو آپ کسی کا محتاج نہیں ہوں، جہاں سے چاہے وہاں سے. صلوات علی محمد برانڈیڈ آئٹمز بانٹیے، برانڈیڈ. ہاں بالکل، کسی اہل غیرے کی مجلس چھوڑی ہے، حسین بادشاہ کی مجلس ہو رہی ہے. صلوات علی محمد. سمجھ رہے ہیں؟ وہ شکایت بھی لوگوں کو دور ہو جائے کہ تبرک کی بے حرمتی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ پیکٹ گھر میں رکھے رہیں گے، بعد میں مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے تک مومنین کھاتے رہیں گے، اور جتنے دن تک کھائیں گے اتنے دن تک ثواب ہوگا. ایک صلوات علی محمد وعلی محمد. قسم خدا کی عزیزوں، بہرحال کیا عرض کروں، لوگ کہتے ہیں پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اگر آپ کوشش کریں اور جہاں تک ممکن ہو وہاں تک کریں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جہاں تک ممکن ہو وہاں تک یہ کوشش کریں، آپ دیکھیں دماغ ٹھکانے آ جائے گا. ایک صلوات علی محمد وعلی بھائی، ایک صلوات اور بڑھ محمد وعلی. اور ان عورتوں سے خاص طور سے کہہ رہا ہوں، جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کے اوپر عمل کریں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ ہائیجینک بھی ہوتے ہیں، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، کسی طرح کی دشواری بھی نہیں ہے، کسی طرح کا انفیکشن بھی نہیں ہے. ایک صلوات بڑھ محمد وعلی. ایک صلوات اور بڑھ محمد وعلی. ٹھیک ہے بات نہیں تھی؟ ایک صلوات اور بڑھ محمد وعلی. بس ابھی میں بہرحال کیا آج میں پڑھ گیا، مجھے معاف کیجیے گا عزیزوں، اور آپ کی محبت ہے جو یہ ساری چیزیں مجھ سے پڑھوا دیتی ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب کم وقت نہار چھوڑ کے کھڑے ہو، نہار چھوڑ کے کھڑے ہو. علی نے عطا کر دیا اسے، علی نے اسے عطا کر دیا. کسی نے ایک عالم سے پوچھا کہ یہ علی نے ایک روٹی کے سائل کو اونٹوں کی قطار کیوں دے دی؟ اس عالم نے بڑا اچھا جواب دیا. اس نے جواب دیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ صدقہ دینے میں تاخیر نہ کرو. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا کہ صدقہ دینے میں تاخیر نہ کرو. اور اس نے روٹی مانگی، قمر نے کہا روٹی دسترخوان میں ہے، اب دسترخوان کھلے تو تاخیر ہو. کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا، میں کیا عرض کر رہا ہوں. کہا دسترخوان دے دو، میں کہا دسترخوان صندوق میں ہے، اب صندوق کھلے تو دسترخوان نکلے. کہا صندوق دے دو، کہا صندوق ناقے آئے، اب ناقے پر سے صندوق اتارا جائے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ تو تاخیر ہو. کہا ناقہ دے دو، کہا ناقہ قطار میں ہے، اب قطار سے ناقے کو کھولا جائے تو تاخیر ہو. تو کہا پوری قطار دے دو. تو صدقہ دینے میں تاخیر نہ کرو. عزیزوں بس ایک سنیے عزیزوں، خداوند عالم درجات عالی کرے. موضوع ہے شیعیت اور حکومت. دیکھیں شیعہ اگر غریب ہو تو کیسا ہوتا ہے، اور اگر کبھی حاکم ہو جائے تو کیسا ہوتا ہے. اگر یہ دیکھنا ہو تو آصفی امام باڑے جا کے دیکھ لیجئے.
کہ اگر شیعہ غریب ہوتا ہے، آپ غور فرما رہے ہیں، تو کیسا ہوتا ہے؟ اندازہ لگانا ہو تو بڑھیا کا تعزیہ دیکھ لیجئے، سمجھ رہے ہیں؟ اور بادشاہ ہوتا ہے تو یہ امام باڑہ دیکھ لیجئے۔ اس میں بھی اہل بیت کی محبت، اس میں بھی اہل بیت کی محبت۔ یہ نوابین اودھ جنہوں نے اس شہر کو ایک زیارت گاہ بنا دیا۔ جان عالم نواب واجد علی شاہ، یہ پروپیگنڈا کیا گیا ان کے خلاف، الٹی سیدھی باتیں، یہ وہ سب بکواس، غور کر رہے ہیں آپ، سب بکواس۔ اور عزیزوں، عجیب و غریب عالم یہ ہے کہ جو لوگ حسین آباد وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں جو گائیڈ ہیں وہ بھی وہی سب بکواس سناتے ہیں، ان کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے۔ صاحب واجد علی شاہ جو تھے، میں نے کہا کوئی مجھے جوتے پہنانے والا ہی نہیں تھا، میں بھاگتا تو کیسے بھاگتا؟ وہ بھاگے واگے نہیں تھے، وہ بھاگے واگے نہیں تھے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ بھاگے واگے نہیں تھے، بلکہ حکومت چھوڑ کے چلے گئے۔ میں نے کہا ہم خونریزی برداشت نہیں کریں، عزت کا شہر سے نکلے، سب سے پہلے حضرت عباس کی درگاہ گئے، سمجھ رہے ہیں؟ کہ پیغام کی صورت میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، حضرت عباس کی درگاہ گئے، اور جب یہ نوابین اودھ حضرت عباس کی درگاہ جاتے تھے تو اپنے اسلحہ درگاہ کے باہر رکھتے تھے۔ صلوات علی محمد وعلی اپنے اسلحہ درگاہ کے باہر رکھتے تھے، اس کے بعد درگاہ کے اندر جاتے تھے، احترام ہوتا تھا درگاہ۔ نواب واجد علی شاہ اسی حضرت عباس کی درگاہ میں اپنا تاج چڑھا کے چلے گئے، سمجھا؟ عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ گئے۔ اور اس کے بعد جب مٹھیا برج میں گئے تو وہاں بھی انہوں نے کیا کہا جائے، بہرحال وہاں قید کیا گیا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کے قید کی کیفیات الگ الگ تھی، تو انہوں نے قید خانے کو بھی عزا خانہ بنایا۔ آپ کولکاتہ جائیے اور وہاں مٹھیا برج جائیے تو وہاں بھی ابھی بھی نواب واجد علی شاہ کا عزا خانہ موجود ہے، اور جو جہاں انہوں نے عزا خانہ بنایا تھا جس کو سبطین آباد کا امام باڑہ کہا جاتا ہے، ایسے ہی وہاں بھی سبطین آباد۔ سبطین آباد کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، سبت کہتے ہیں نواسے کو، سبطین کا مطلب نواسے، یعنی دو نواسے، سبطین کا مطلب دو نواسے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سبطین آباد یعنی امام حسن سے بھی منسوب اور امام حسین سے بھی منسوب، سبطین آباد، یہاں بھی سبطین آباد اور وہاں بھی سبطین آباد، سمجھ رہے ہیں؟ یہ تھے نواب واجد علی شاہ۔ نہ معلوم کتنے مرثیے نظم کیے، کتنے نوحے کہے انہوں نے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہ معلوم کتنے نوحے کہے، کتنے مرثیے نظم کیے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو باتیں بتائی جاتی ہیں کہ یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، جو اتنے مرثیے کہے اسے کب ان سب چیزوں کا فرق ملا؟ یہ سب پروپیگنڈا ہے عزیزوں، یہ سب پروپیگنڈا ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں یہ میں تذکرہ کیوں کر رہا ہوں؟ یہ جان بوجھ کے میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ نواب واجد علی شاہ نے ایک مرثیہ کہا، اور اس مرثیے میں پہلے 4 مصروں میں اسی واقعے کو نظم کیا، اسی واقعے کو نظم کیا، اور قیامت کی بات کہی انہوں نے۔ خدا بندہ عالم ان کے درجات عالی کرے، قیامت کی بات انہوں نے کہی، سنیں گے آپ؟ پہلے 4 مصروں میں یہ واقعہ نظم کیا کہ مولا علی سے ایک سائل نے ایک روٹی کا سوال کیا، اور مولا علی نے اسے اونٹوں کی قطار بخش دی۔ اور آپ کو معلوم ہے کس موقع پر نظم کیا انہوں نے نظم اس طرح سے کیا کہ امام حسین 6 مہینے کے بچے کو ہاتھوں پر لے کے لشکر اعداء سے مخاطب ہے، اور وہاں اپنے بابا کی یہ شان سخاوت بیان کر رہے ہیں کہ میرے بابا ایسے تھے کہ ایک اندھے فقیر نے ایک روٹی کا سوال کیا، اور میرے بابا نے قمر سے کہا کہ قمر روٹی دے دو، انہوں نے کہا روٹی دسترخوان میں ہے، کہا دسترخوان دے دو، کہا دسترخوان صندوق میں ہے، کہا صندوق دے دو، کہا صندوق ناکے پر ہے، کہا ناکہ دے دو، کہا ناکہ قطار میں ہے، کہا قطار دے دو۔ اور مجھے 4 مصرے تو یاد نہیں، لیکن وہ 4 مصرے نظم کرنے کے بعد واجد علی شاہ نے غضب کی بیعت کہی
طلب کی بیعت کہی، قسم خدا کی اگر احساس ہو گیا تو آپ کے آنسو نہ رکیں گے۔ نواب واجد علی شاہ یہ سب بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ایسے فیاض کا یہ پوتا ہے جان پانی بغیر کھوتا ہے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء۔ عزیزوں آپ جانتے ہیں کہ آج 5ویں محرم ہے۔ آج اس صدر خانے میں امام حسین کے ششماہ مجاہد سے منسوب جھولا اٹھایا جائے گا۔ آج دن میں 3 بجے منشی فضل حسینی کربلا میں جو قدیم پروگرام ہوتا ہے، جناب اون محمد کے تابوت نکالے جاتے ہیں، وہاں بھی مجلس ہوگی۔ آپ اللہ سے گزارش ہے کہ وہاں بھی تشریف لائیں۔ عزیزوں ابھی جھولا نکلے گا، لیکن دیکھیں کل آپ نے جیسے احترام کا مظاہرہ کیا اسی احترام کے ساتھ جھولے کو بوسہ دیجیے گا۔ 6 مہینے کے بچے کی یادگار۔ عزیزوں میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کس رخ سے مصائب آپ کے سامنے عرض کریں۔ عزیزوں چھوٹے چھوٹے بچے بی بی سکینہ کی قیادت میں ہاتھوں میں خالی کودے لیے ہوئے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں آ رہے ہیں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں آ رہے ہیں، العطش العطش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ کسی خیمے میں پانی نظر نہیں آتا۔ آخر میں بی بی سکینہ کہتی ہے بچوں آؤ، میں تمہیں اس خیمے میں لے چلتی ہوں جس پہ میرا بھیا علی اصغر کا گہوارہ رکھا ہوا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ میری پھوپھی زینب نے تھوڑا سا پانی میرے بھیا کے لیے ضرور بچا کے رکھا ہوگا۔ بچوں آؤ، اگر وہاں کچھ پانی ہوگا تو میں تمہارے درمیان تقسیم کروں گی۔ علامہ نجم الحسن قراروی لکھتے ہیں بی بی سکینہ کی قیادت پہ یہ قافلہ اس خیمے کی طرف بڑھا کہ جدھر 6 مہینے کے علی اصغر تھے، بی بی سکینہ نے اور بچوں نے بڑی امید کے ساتھ خیمے کا پردہ اٹھایا۔ اب جو اندر آ کے دیکھا تو بی بی سکینہ کہتی ہے کہ میں نے یہ منظر دیکھا کہ میرا بھیا علی اصغر میری پھوپھی زینب کے ہاتھوں پر ماہی بیعت کی طرح تڑپ رہا ہے۔ جیسے بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی ہے اس طرح میرا بھیا تڑپ رہا ہے، اور میری پھوپھی زینب کبھی کھڑی ہوتی ہے کبھی بیٹھ جاتی ہے۔ عزیزوں آپ تو یہ عالم دیکھا، بچوں نے کہا بی بی سکینہ آپ دعا کریں اپنے بھیا کی زندگی ہم آمین کہیں گے۔ اب ہمیں پانی نہیں چاہیے۔ عزیزوں 2-3 سال پہلے میں نے مصائب پہ ایک ٹکڑا پڑھا تھا، اس پر دل چاہ رہا پھر آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ عزیزوں اگر مچھلی کو پانی سے باہر نکال کے ڈالیے تو کچھ دیر میں وہ مچھلی مر جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کیا سن رہے ہیں عزیزوں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، کچھ دیر میں وہ مچھلی مر جاتی ہے۔ اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو چھوڑ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ مر جاتی ہے پانی سے باہر نکل کے۔ لیکن عزیزوں مرنے سے پہلے مچھلی پر 3 کیفیتیں گزرتی ہیں۔ 3 کیفیتیں، سارا مجمع سنیں، مچھلی پر 3 کیفیتیں گزرتی ہیں۔ پہلی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالتے ہیں تو وہ بیقرار ہو کے تڑپتی ہے، بیقرار ہو کے مچھلی تڑپتی ہے، لیکن تڑپتے دھیرے دھیرے اس کی قوت کم ہو جاتی ہے، اور جب قوت کم ہو جاتی ہے تو اب مچھلی تڑپ نہیں پاتی، اب اپنا سر ہلاتی ہے، کبھی دائنی جانب کبھی بائیں جانب، کبھی دائنی جانب سر ہلاتی ہے کبھی بائیں جانب سر ہلاتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد قوت اور کم ہو جاتی ہے، اب جب قوت اور کم ہو جاتی ہے تو اب مچھلی نہ تڑپ پاتی ہے نہ سر ہلا پاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ مر گئی، لیکن وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنا منہ کھولتی ہے، پھر بند کرتی ہے، پھر منہ کھولتی ہے، پھر بند کرتی ہے، پھر منہ کھولتی ہے۔
اپنا سر ہلا رہے تھے، کبھی دائیں جانب، کبھی بائیں جانب، کبھی دائیں جانب، کبھی بائیں جانب۔ عزیزوں، اور محمد کے لاشیں آتے آتے علی اصغر کا عالم یہ ہو گیا تھا کہ اب سر ہلانے کی بھی قوت بچے میں نہیں تھی۔ چاروں طرف بیویاں بیٹھی ہوئی تھی، گہوانے میں علی اصغر تھے۔ بار بار ام رباب جناب زینب سے کہتی تھی، اے بی بی زینب دیکھیے ایسا لگتا ہے میرا بچہ مر گیا۔ ایسا لگتا ہے میرا بچہ اس دنیا سے گزر گیا۔ جناب زینب نے غور سے دیکھا، شاید ماں کی فریاد علی اصغر نے سن لی۔ آہستہ سے اپنے لبوں کو کھولا۔ جناب زینب نے کہا دیکھو دیکھو رباب، ابھی ابھی علی اصغر نے اپنے ہونٹوں کو کھولا۔ عزیزوں، جس بچے کی یہ کیفیت ہو گئی تھی، ایک مرتبہ میدان سے آواز آئی، حل من ناصر ینصرنا۔ علی اصغر نے اپنے کو گہوانے سے گرا دیا۔ کوئی آواز دے رہے تھے، لبیک لبیک لبیک۔ ہم لوگ خیمے سے شور کے لیے بلند ہوا۔ امام حسین گھوڑا دوڑاتے ہوئے خیمے کے در پہ آئے۔ مسجد میں مجلس تمام ہو رہی ہے، آپ رو لیے۔ گھوڑا دوڑاتے ہوئے خیمے کے در پہ آئے۔ آگے آواز دی، بہن زینب، بہن زینب، یہ ابھی بیویاں کیوں کر رہی؟ ابھی تو میں زندہ ہوں۔ کہا بھیا آپ کی آواز التقاطہ سن کر علی اصغر نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا۔ کہا لاؤ میرے بچے کو مجھے دے دو، میں جا رہا ہوں، اشقیاء کے سامنے سوال آپ کروں گا، ہو سکتا ہے کسی کو رحم آ جائے جو بچے کو پانی پلا دے۔ حسین نے بچے کو ہاتھوں پر لیا، ابا کا سایہ کیا، میدان کی طرف چلے۔ دیکھیں میں سال بھر کسی مجلس میں پوری شہادت نہیں پڑھتا، صرف آج ہی پڑھتا ہوں۔ امام حسین ابا کا سایہ کر کے لے کے چلے، ایک بلندی پہ آئے، لشکر اعداء کو مخاطب کیا، علی اصغر کو ہاتھوں پر اٹھایا اور فرمایا اگر تمہاری نگاہوں میں خطا وار ہوں تو اس بچے کی تو کوئی خطا نہیں ہے نا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، خیمے میں پانی کا قطرہ نہیں ہے، اس بچے کو تھوڑا سا پانی پلا دو۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ کہا اگر تم سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے میں پانی پی لوں تو لو میں اسے جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا ہوں، تم خود آ کے پانی پلا لو۔ علی اصغر کو جلتی ہوئی ریت پر لٹایا۔ 6 مہینے کا بچہ لیٹنے کے ساتھ ہی کربٹیں بدلنے لگا۔ باپ سے برداشت نہ ہوا، ہاتھوں کو اٹھایا، اے میرے لال تم بھی تو حجت خدا سے بیٹھے ہو، انہیں بتا دو کہ میں پیاسا ہوں۔ علی اصغر نے اپنی خوش زبان اپنے خوش گھوٹوں پر پھیری، لشکر میں کوہرام برپا ہوا۔ خدا لعنت کرے امر سعد ملعون پر، نکل کے آیا، آئینہ آئینہ حرملہ اختا کلام الحسین۔ حرملہ اپنی صف سے نکلا، یہ کہہ رہا ہے اختا کلام الحسین، وسجدو قیامت قیامت، مر جانے کے لیے کافی ہے، رونے کے لیے نہیں، مر جانے کے لیے کافی ہے عزیزو۔ حرملہ نے تیر چلے کمان میں دوڑا۔ خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، خدا ان بیویوں کی گودوں کو آباد رکھے۔ 6 مہینے کا بچہ، 6 مہینے کا بچہ حسین کی آغوش میں آئے، 6 مہینے کا بچہ حسین کی آغوش میں آئے۔ حرملہ نے تیر چلے کمان میں دوڑا۔ ابھی تو مقتل کا جملہ سنیے، مقتل کا جملہ یہ ہے کہ تیر پڑا تھا، بچے کا قد چھوٹا، تیر پڑا تھا، بچے کا قد چھوٹا تھا، حرملہ نے تیر چلایا، تیر
روز قیامت میں نانا سے اسی طرح ملاقات کروں گا. عزیزو صاحب مالی سبتائی نے لکھا کہ جب حسین یہ کہہ رہے تھے تو لشکر یہ سمجھا کہ حسین ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہیں. خدا لعنت کرے ہرملہ پر. ایک دوسرا تیر چلے کمان میں دوڑا, حسین کے لبوں کو نشانہ بنا کے چلایا. تیر میں حسین کے لبوں پر لگا, خون جاری ہوا. اب آپ حکومت کو خون سے پہنچا, بچے کے لاشے کو سنبھالا, آگے بڑھے. بس پہلے تمام ہو رہی ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پیچھے آگے وَنَذَرَ لِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. ایک مرتبہ آقا حسین خیمے کے در پر پہنچے. خیمے کے در پر جا کے آواز دی, ام رباب اپنے بچے کو لے لو. ارے قیامت ہو گئی, قیامت. ام رباب پہلے سکینہ آ گئی. بابا بابا بھیا علی اصغر کو پانی پلا لا. بچے کو حسین ابا کے دامن سے ڈھکے ہوئے ہیں. اے بابا میں سمجھ گئی, علی اصغر پانی پی کے سو گئے. اے بابا میں سمجھ گئی, علی اصغر پانی پینے کے سو گئے. اے بابا اب مجھے بھی پانی پلا دیجئے بابا. آقا حسین سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں. اتنے میں ام رباب بھی آ گئی. ابھی تم منظر سنیں گے حسین کیسے خبر شہادت سنیں. ایک مرتبہ علی و فاطمہ کی بیٹی زینب اپنے باپ کی طرح مشکل کشا بن کے آئی. آقا حسین کی طرف دیکھا حسین ابا کے دامن میں علی اصغر کو ڈھکے ہوئے ہیں. سکینہ سکینہ حسین کے دامن پکڑے ہوئے ہیں. ام رباب سوالیہ نشان چہرے پر لیے ہوئے حسین کے چہرے کی طرف دیکھ رہی ہے. بی بی زینب سمجھ گئی کیا ماجرا ہے. آپ سنیں گے بی بی زینب نے ایک مرتبہ ایک ہاتھ سے سکینہ اور رباب کو سنبھالا, دوسرے ہاتھ سے حسین کی ابا کو ارے ماں نے دیکھا بچہ تیر مار کے تیر کو پہلی سے ایک ہی جملہ کا روئے تو روئے. دیکھا بچہ شہید ہو چکا ہے, بچہ شہید ہو چکا ہے. ابھی تو ایک ہی جملہ کہا, یا بنیا امثل کا جملہ, اے علی اصغر کیا تیرے سے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں. امام حسین علی اصغر کو لے کے پشت خیمہ پہ آئے. بس ابھی تو میں نے مجلس کا تمام کیا, اب آپ کو مکمل اختیار دیا, چاہے جیسے سنیں. عزیزوں پشت خیمہ پہ آئے, بڑی آسانی سے آپ سن لیتے ہیں. ذوالفقار نکالی, ایک قبر کھودی, بچے کو دفن کر دیا. کبھی اپنے گھر میں یا پاس پڑوس میں کہیں جا کے ایک چھوٹا سا گڈھا کھودیے تو بات سمجھ میں آئے گی. اگر آپ ایک چھوٹا سا گڑھا کھودیں تو دونوں ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ہاتھ سے گڑھا کھودیں, ایک ہاتھ سے مٹی نکالیں. ارے سیدہ کے لال نے کس مظلومی کے ساتھ ایک ہاتھ سے علی اصغر کو سنبھالا.